علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. حمد و ثنا، کبریائی، اعلائی، بڑائی، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالی اللہ کم الحاکمین کے لیے. درود و سلام، تحیات و تسلیمات سید الرسل، سید الانبیاء، امام الرسل، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جن کی شخصیت اور اسوہ ہمارے لیے قابل حجت بھی ہے، واجب تعمیل بھی ہے. سامعین ذی وقار،
گزشتہ کئی جمعوں سے جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات، اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کے آئی اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہ سارے کے سارے متقی لوگ، متقیوں کا گروہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما، ایسے میں ایک شخص کو پکڑ کر کے لایا گیا، جو قیدی بنا کر لائے گئے، مشکیں کسی ہوئی، ہاتھ باندھے ہوئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھتے ہی اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس شخص کو میرے حوالے کر دیا جائے، میں اس کی گرفتاری کے بعد اس کے دانت توڑنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف بات کرتا، مسلمانوں کی خوب تذلیل کرنے کی کوشش کرتا، اہانت کرنے کی کوشش کرتا۔ اس شخص کا نام ہے سہیل بن عمر، جو بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود اس کے کہ وہ شخص مسلمانوں کے خلاف بڑے شعر کہا کرتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف بڑی گفتگو کیا کرتا تھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دانت نہ توڑنا، ایک وقت آئے گا جب یہ شخص ایسی گفتگو کرے گا کہ جس کی گفتگو سن کے تو خوش ہو جائے گا، اور دیکھنا اس وقت تو میری تصدیق کرے گا بات کی، اور جو بات یہ کہے گا تجھے تعجب کے اندر، حیرانی کے اندر، خوشگوار حیرت کے اندر مبتلا کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، وہ لوگ کس قدر ایمان کے مضبوط تھے کہ فوری طور پر اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے تھے اور فوراً کہتے آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، ایمان لائے، تصدیق کرتے ہیں، ہم نے سن بھی لیا، ہم نے اس کو مان بھی لیا۔ سیدنا سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس قیدی کو چھوڑ دیا جائے۔ اور بھی بہت سارے قیدی چھوڑے گئے تھے،
آج مسلمانوں کے خلاف اس طرح زبان درازی کرنے والے کو چھوڑ دیا گیا، اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کوئی شخص ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو، اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے، اس فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ ذی وقار سامعین، کچھ عرصے کے بعد سیدنا سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونا یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان کی حالت میں گزرا ہوا ایک لمحہ ایمان کی حالت میں گزرا ہوا، ہو سکتا ہے اس سے اگلے لمحے میں انسان کو موت آ جائے۔ ایمان کی حالت میں گزرا ہوا ایک لمحہ خیر من الدنیا وما فیہا، روئے زمین کے جتنے خزانے ہیں وہ سارے مل کر بھی ایمان کی حلاوت کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، گفتار کے ذریعے اس پہ ایسا اثر چھوڑا، وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مرض الموت کے اندر مبتلا ہوئے، وہ ساری کیفیات آپ سن چکے، پڑھ چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، یہ عام شخص نہیں، یہ روئے زمین کی مقدس ترین ہستی جب اس دنیا سے جاتی ہے، میرا کوئی رشتہ دار چلا جائے دنیا سے سالوں بعد بھی یاد کر کر کے روتا ہوں۔ آپ کے رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں، زاروں قطار آنسو بہاتے ہیں، اور آج وہ ہستی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، اسے جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھو سکتی جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا۔ اور جس کو ایمان کی حالت میں مجھے دیکھنے کا شرف مل گیا، وہ بھی اتنا نصیبوں والا ہو جاتا ہے جو اس کو دیکھ لیتا ہے، اللہ اس کے جسم پر بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ یعنی اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین تو جنتی ہیں ہی، جنہوں نے صحابہ اکرام کی زیارت کر لی، اللہ نے انہیں بھی جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے۔ سامعین ذی وقار، غور کیجئے، آقا علیہ السلام کے چاہنے والے، ماننے والے ایمان کے کس قدر مضبوط درجے پر فائز تھے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں۔ فرمایا عمر، مجھے یہ تو بتاؤ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جی ساری کائنات سے زیادہ۔ کہا عمر یہ تو بتاؤ کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہو؟ آج کا کوئی ہوتا کہتا ہے میری جان فدا، میرا مال فدا، میرا تن فدا، میرا من فدا۔ آقا علیہ السلام کے ساتھی سچے تھے، صاف تھے، سچے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نہیں آقا جی، جب اپنی جان کا معاملہ آئے گا
ہو سکتا ہے اپنی جان کو آپ سے زیادہ پیار کروں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی تک آپ پکے مومن نہیں بن سکے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ابھی تک پکے مومن نہیں بن سکے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننے کے بعد ارشاد فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی، میں آقا علیہ السلام کی رسالت پہ راضی، میں دین اسلام پہ راضی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الآن جئت بالحق، اب آپ نے حق والی بات کی ہے۔ اور پھر جب حق والی بات کی اس پہ عمر ایسے کر کے دکھایا کہ جب بدر کا معرکہ ہوا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیدیوں کی معافی کی بات ہوئی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رائے اس قدر مقدس اور اس قدر محترم ٹھہری کہ آقا علیہ السلام نے جب اپنے ساتھیوں سے رائے لی، مسلمان کمزور تھے، مالی حالات کمزور تھے، تلواریں نہیں تھی موجود، گھوڑے موجود نہیں، اونٹ موجود نہیں، 313 بدری سفید ریش بزرگ بھی موجود، 7-8 سال کے بچے بھی موجود، جوان بھی موجود، تب جا کر ملا کر 313 بدری بنے۔ وہ بدری اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین مالی طور پر کمزور تھے، ایمان والوں کے دل میں یہ چیز آئی کہ ان کو چھوڑ کر کے مال وصول کر کے ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے، ہم مالی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، کل کو پھر مار کا ہوگا، ہمارے پاس گھوڑے بھی ہوں گے، اونٹ بھی ہوں گے، تلواریں بھی ہوں گی، میانیں بھی ہوں گی، زرہ بھی موجود ہوگی، ہمارے لیے ڈھالیں بھی موجود ہوں گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ جاتے ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دیتے ہیں جس کا جس سے تعلق بنتا ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، وہ اپنے ہاتھ سے تلوار سے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی۔ آقا علیہ السلام کی ساتھیوں کے ساتھ موافقت ہوئی۔ ایسے میں آقا علیہ السلام کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ساری کائنات کے بڑے سے بڑے سورما آ جائیں، نبی علیہ السلام پہ کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی۔ یہ خشیت الہی کی وجہ سے آقا علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے اثرات طاری ہوئے۔ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال کرتے ہیں، کہا میری بھی رائے تھی، صدیق کی رائے بھی تھی، مگر جو رائے فاروق فرش پر دے رہا تھا اس کی رائے کو اللہ نے عرش پر پسند فرما لیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بدر کے میدان کے اندر بڑے بڑے ظالم تلوار کی دھار کے سامنے کاٹ دیے گئے، کاٹ ڈالے گئے۔ ان میں ایک ایسا شخص ہے جس کا نام ہے عقبہ ابن ابی معیط۔ ایک اس کا ساتھی تھا، دوست تھا، ابی بن خلف۔ یہ دونوں دوست تھے۔ جب ابی گیا نا دور سفر پہ، ابی نے اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے عقبہ ابن ابی معیط کو کہا کہ آپ نے میرے بعد میرے گھر میں میری نگرانی کرنی ہے۔ بڑا قریبی دوست تھا۔ اور عقبہ ابن ابی معیط وہ تھا جب آقا علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، عقبہ ابن ابی معیط چھپ کر کے آقا علیہ السلام سے اللہ کے قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ اور یہ ان لوگوں میں شامل تھا جو اس کثرت سے قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے شاید یہ مسلمان ہو گیا ہے، صابی ہو گیا۔ اس دور کے اندر جو دین چھوڑ دیتا تھا لوگ اسے صابی کہتے تھے، جو کفار تھے۔ حالانکہ مسلمان ہونا، ایمان کی دولت کا مل جانا، آقا علیہ السلام کی زیارت کا ہو جانا، یہ بڑے نصیبوں کی بات تھی، مگر لوگوں نے سمجھا عقبہ ابن ابی معیط صابی ہو گیا۔ ابی بن خلف پلٹ کے جب آیا، آ کر
دوستوں سے باہر سنا، کسی نے کہنے والے نے کہا کہ سنو، تمہارا دوست صابی ہو گیا، لا دین ہو گیا، لا مذہب ہو گیا۔ اس کو بھی اطلاع مل گئی کہ میرا دوست ابئی واپس آ گیا۔ یہ دوڑتا ہوا اسے ملنے کے لیے گیا۔ جیسے اس نے دیکھا، اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا سمعت انت ثبت، میں نے سنا تو لا دین ہو گیا، لا مذہب ہو گیا، تو صابی ہو گیا۔ اس نے کہا کس سے سنا؟ دوستوں سے سنا۔ کہا کس وجہ سے سنا؟ کہا دوستوں نے بتایا تو روزانہ جاتا ہے اور محمد کے قرآن کی سماعت کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام جب قرآن پڑھتے ہو بیت اللہ کی سرزمین، آقا علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرمائیں، اور اکثر کفار کے بارے میں آتا ہے کہ جب چھپ چھپ کر رات کی تاریکیوں میں سنتے تھے، کسی سے ٹکرا جاتے نا تو پھر کہتے دیکھو آج کے بعد کل تم نے نہیں آنا، میں بھی نہیں آؤں گا، وعدہ کرتے، اور ہر ایک جب بستر پر لیٹ جاتا سوچتے یہ تھے کہ آج وہ نہیں آئے گا، میں چلا جاتا ہوں۔ بستر پہ کروٹیں بدلتے بدلتے جب سکون نہیں ملتا تھا، یہ پھر آتے تھے اور ایک دوسرے سے مل جاتے تھے اور کہتے تھے کیا کریں، مجبور ہیں۔ یہ جب قرآن پڑھتا ہے دل دھڑک پڑتے ہیں، جب قرآن پڑھتا ہے دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ اور ایک دن ایسا اثر ہوا کہ آقا علیہ السلام سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ یہ تو میں قرآن کی نسبت کی وجہ سے قرآن سنا رہا ہوں، کسی کو سمجھ آتی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی، یہ تو نسبت ہے قرآن کی آیات کی وجہ سے۔ ان سے بڑا نصیبوں والا کون ہوگا جو اللہ کے قرآن کو نازل ہونے کے بعد براہ راست صاحب قرآن سے سنا کرتے تھے۔ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ سنتے، لائنوں کے اندر کھڑے ہوتے، صفوں میں کھڑے ہوتے۔ ایک دن کا معاملہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام قرآن کی سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ نجم کی آخری آیت فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا، سجدہ کرو اللہ کو، عبادت کرو اسی کی۔ اور یہ کہتے ہی آقا علیہ السلام سورہ سجدہ یعنی سجدہ تلاوت آ گیا۔ آقا علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کرام سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وہ کفار جو قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، قرآن کی برکت کی وجہ سے، آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے تلاوت کی برکت کی سماعت کی وجہ سے، جیسے ہی آقا علیہ السلام اور آپ کے ساتھی سجدے میں گرتے ہیں، سارے کے سارے کفار بھی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جب سجدے سے اٹھے نا تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو اس کے قرآن میں اتنا اثر ہے، وہ جیسے ہی سجدے میں گرے ہم بھی سارے کے سارے گر گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک کافروں کا جو تھوڑا سیانہ تھا نا، وہ کہنے لگا مجھے یہ نہیں پتہ لگا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، مجھے تو یہ لگا تھا کہ اس نے کہا تِلْكَ الْغُرَانِ كَالْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا، کہ تمہارے بت بلند ہیں، جب تم ان کی پرستش کرتے ہو، جب ان کے لیے تم کام کرتے ہو، وہ تمہاری شفاعت کریں گے، تم اس کی امید رکھنا۔ کہنے لگے سچی بات یہ ہے یہ کلام تو نے بنایا، تیرے کلام کا ہم پہ اثر نہیں ہو سکتا، ہم پہ اسی کلام کا اثر ہوتا ہے جو اللہ رحمان نازل فرماتا ہے، محمد رسول اللہ اس کی تلاوت فرماتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک کیفیت عقبہ ابن ابی معیط جب سنتا ہے، عقبہ ابن ابی معیط کہتا ہے مجھے کیسے الفاظ ملے کہ میں تجھے بتا سکوں کہ میرا محمد سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا تجھے کچھ نہ کچھ تو ثابت کرنا پڑے گا۔ بڑے غصے کے اندر گیا، لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہو گیا، یہ بڑے غصے کے اندر گیا تو آقا علیہ السلام صحن خانہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے۔
یہ بدبخت شخص آگے بڑھا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک دم آگے بڑھ کے استغفر اللہ معاذ اللہ، اس نے آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے پر تھوک دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ کیفیت طاری ہوئی۔ آقا علیہ السلام کے ساتھی کچھ غصے میں آگے بڑھے، آقا علیہ السلام نے روک دیا اور فرمایا صبرن یا عقبہ بینا لنا لقاء، عقبہ میں آج صبر کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا تیری میری ملاقات ہوگی، پھر تجھے مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بدر کا میدان آیا، سورہ فرقان کی روشنی کے اندر جب حشر کا میدان ہوگا، وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ انسان حشر کا میدان ہے۔ عقبہ ابن ابی معیط کے حوالے سے شان نزول ہے قرآن کی ان آیات کا، سورہ فرقان کا۔ حشر کا میدان ہوگا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، روئے گا، چلائے گا کہ لوگ کہتے تھے یہ مسلمان ہو گیا اور میں وہ بد نصیب ہوں، میں وہ نصیب و جلا ہوں جس کے بارے میں قرآن کی آیات نکلی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں ساری دنیا کو چھوڑ کر رسول اللہ کے راستے کو اختیار کر لیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں عقبہ ابن ابی معیط امیہ بن ابی خلف کا اپنا دوست نہ بناتا۔ یہ بدبختی شقاوت والا شخص بدر کے میدان میں آقا علیہ السلام کے اشارے سے جسے قتل کیا گیا، وہ عقبہ ابن ابی معیط تھا، اور آقا علیہ السلام کے ساتھی آقا علیہ السلام کے حکموں کی تعمیل کر رہے تھے، باوجود اس کے کہ غربت تھی، مسکینی تھی، حالات کمزور تھے، مگر دین کا فیصلہ آ گیا، آج کسی کو معاف نہیں کرنا، جس نے جتنا ظلم کیا ہے، زیادت کی ہے، آج بدر کے میدان میں اسے کاٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے اندر، رفقائے کرام کے اندر جس چیز کو معاف فرما گئے، اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں جو ارشاد فرمایا بدر کے میدان کے اندر یا اس سے پہلے، صدیاں گزر جائیں گی، صدیاں پہلے آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے منوان وہ پورا کروایا، اور یہی بات ہے ہمارا یقین و ایمان ہے، جس طرح اللہ کا قرآن معصوم ہے اس طرح محمد رسول اللہ کا فرمان معصوم ہے، جس طرح اللہ کے قرآن کی آیات میں کوئی شک نہیں، اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کوئی شک نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر آج تو جس کے دانت توڑنے کی بات کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا تو اس پہ خوش ہو جائے گا، جب یہ بات کرے گا تو مسکرا اٹھے گا، تو میری باتوں کی تصدیق کرنے والا بن جائے گا۔ سخت رائے کے باوجود آقا علیہ السلام کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب آقا علیہ السلام دار فانی سے کوچ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کوچ فرما گئے، وہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس خبر کو سنتے ہیں، یقین نہیں آیا، قد کاٹ کے اندر، رعب کے اندر، جلال کے اندر اس قدر اللہ نے دبدبہ بنایا کہ لوگ گھوڑے پر رکاب میں پیر رکھ کے یا جست لگا کر بیٹھتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد کے اندر اتنے لمبے تھے، زمین پہ کھڑے کھڑے گھوڑے کے اوپر سے ٹانگ کر کے گھوڑے پر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ساری رات جن کے ساتھ کشتی ہوئی، پھر رات کے ایک حصے میں جا کر کے اس کی کمر پہ ہاتھ لگا تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا، شیطان بھاگ گیا، دور ہو گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رعب اور جلال کی وجہ سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے، لرزتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اللہ یا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے یا ابو جہل کے ذریعے۔ اللہ نے پہلی دعا کو قبول فرما لیا، اگلا دن ہوا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ آج
یہ خبر سنی اسلام کی شان اور شوکت کے حوالے سے بات، ایسی ہستی بڑی طاقتوں والی، آقا علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے جیسے ہی خبر سنی نا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ننگی کر کے مسجد نبوی کے گرد گھومتے ہوئے غصے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کہا لوگو اگر تم میں سے کسی نے کہا نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دان فانی سے کوچ کر گئے، میری تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی. یہ محبت کا، جذبات کا عالم تھا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت کے اندر ساروں کتار روتے جا رہے، تلوار کو لہراتے جا رہے، اور سارے دوست ساتھی سامنے. کہا لوگو تم میں سے کوئی نہ بولے، اگر تم میں سے بھی کوئی بولا میرا نبی کے ساتھ محبت و پیار اس پہ غالب آ جائے گا، ایسا نہ ہو تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکلے اور میں تمہاری گردن کو تن سے جدا کر دوں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے، ایک شخص دوڑتا ہوا گیا، کہا اس دکھ کی گھڑی کو سننے کے لیے تیار ہو جا. کہا کیا ہوا؟ اللہ نے بڑا حوصلہ، بڑا صبر دیا. کہا مگر یہ صبر اور حوصلہ آپ ہار جائیں گے. کہا بتاؤ تو صحیح. کہا آپ کے داماد، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، آپ کے مرشد، آپ کے پیر، سارے پیروں کے پیر، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرما گئے. بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حلم کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے کرتے کام کو چھوڑا، تشریف لائے، فضا کو سوگوار دیکھا. حجرہ صدیقہ کے اندر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں گئے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام سینے سے کمر لگی ہوئی، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و کتار اسی کیفیت میں رو رہی. بیٹی بھی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کائنات کے مومنوں کی ماں بھی ہے. آقا علیہ السلام کے ساتھی نے جا کے پوچھا، کیفیت کو دیکھا، آقا علیہ السلام کے مبارک ماتھے کو چوما، چادر آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے پہ ڈالی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ صدیقہ سے باہر نکلے. لوگوں کی اس حالت کو دیکھا، اس کیفیت کو دیکھا. مسجد نبوی کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار لہراتے ہوئے دیکھا، اور ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور کہا لوگو میں کہہ کے آیا ہوں، آپ پہ جو موت آنی تھی وہ آ چکی. اور لوگوں سنو، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور قرآن پاک کی آیہ مبارکہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. اور قرآن کی اس آیت کو پڑھا، انک میت وانہم میتون. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو زمین پر رکھ دیتے ہیں اور کہا قرآن تو پہلے بھی نازل ہو چکا تھا. آج جب قرآن کی ان آیات کو پڑھا، ابوبکر صدیق آقا علیہ السلام کے منبر پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے جب قرآن کی ان آیات کو پڑھا، ابوبکر صدیق قرآن کی آیات کو تلاوت فرماتے جا رہے ہیں. لگتا تھا اللہ قرآن آج ہی نازل فرما رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. جیسے یہ خطبہ سنا سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی مجمع کے اندر موجود تھے، جن کے دانت توڑنے کی بات کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مسلمان ہوئے، آج اس خطبے کو سنا. بڑے قادر الکلام شاعر تھے. یک لخت خطبے کے دوران یہ بات ذہن میں آ گئی کہ ہم مدینے میں موجود ہیں، آقا علیہ السلام کے کئی رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں. سہیل بن عمر
فوری طور پر گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، گھوڑے کو سر پہ دوڑانا شروع کر دیا۔ 425 کلومیٹر کا طویل سفر، اس وقت بھی بدر کے راستے آقا علیہ السلام کو اس جانثار نے مدینہ منورہ سے سفر کر کے مکہ تک کا سفر کیا، اور مکہ معظمہ کے اندر پہنچ کر کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور وہی الفاظ دہرا دیے، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ینقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ 3 دن کے بعد جب آقا علیہ السلام کا جنازہ پڑھا دیا گیا، درود پڑھتے پڑھتے اصحاب پیغمبر آقا علیہ السلام کے پاس سے گزرتے جا رہے، آقا علیہ السلام پہ درود پڑھتے جا رہے۔ کتنے مکے کے لوگ تھے جو سہیل بن عمر کے خطاب کی وجہ سے مکہ سے طویل ترین سفر کر کے مدینہ منورہ کے اندر پہنچے اور آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے کی زیارت کر لی۔ جب یہ ساری بات دیکھنے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکے کے شرکاء کو، رشتہ داروں کو، اعزاء کو پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح تم یہاں کیسے پہنچ گئے، وقت تو بہت تھوڑا تھا، تمہیں کس نے اطلاع کر دی، تمہیں کس نے خبردار کر دیا، تمہیں کس نے بتلا دیا کہ آقا علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ فرما گئے ہیں؟ کہا ہمیں تو پتہ نہ چلتا، سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے ہمیں آ کر کے جو خطبہ صدیق نے تصدیق موت کرتے ہوئے مسجد نبوی میں منبر رسول پر ارشاد فرمایا تھا، وہ سارے کا سارا خطبہ جا کر مکہ معظمہ کے اندر بیت اللہ کے سامنے سہیل بن عمر نے سنا دیا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو کتار روتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا، سادہ کا رسول اللہ، سادہ کا نبی اللہ، سادہ کا رسول اللہ، سادہ کا نبی اللہ، سادہ کا رسول اللہ، سادہ کا نبی اللہ۔ سارے کے سارے ساتھی کہتے ہیں عمر اللہ کے نبی نے تو ہر بات سچی کہی، آقا علیہ السلام نے تو ہر فرمان سچ ارشاد فرمایا، آج کس بات پہ تو اس طرح نعرے لگا رہا ہے؟ کہا ایک مرتبہ سہیل بن عمر کے میں دانت توڑنے لگا تھا جب یہ مسلمان نہیں تھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے دانت نہ توڑو، ایک وقت آئے گا تو اس کی بات کو سن کر خوش ہو جائے گا۔ آج اس نے مدینہ سے مکہ پہنچ کر جو خطاب فرمایا ہے، میں آقا علیہ السلام کو اس فرمان پہ یقین پہلے بھی تھا، اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن کی آیت کا نمونہ، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مگر جس نے موت کی بھی تصدیق کی وہ صدیق ہے، اور قرآن کی آیت کی ہم سارے تصدیق کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ہستی ہے جس کو صدیق کائنات کے رب نے کہا، جس کو صدیق فرشتوں نے کہا، جس کو صدیق امام الانبیاء نے کہا، جس کو صدیق صحابہ کرام کی جماعت نے کہا، صدیق وہ جس کو تابعین نے صدیق کہا، تابعین نے، تبع تابعین نے، امامان دین نے، محدثین نے صدیق کہا۔ آپ بھی کہتے ہیں وہ صدیق، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے۔ جو صدیق کو صدیق نہیں مانتا وہ زندیق تھا، وہ زندیق ہے، وہ زندیق رہے گا، اور اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی جو آقا علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں بکواس کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اصحاب پیغمبر کے خلاف زبانیں بھونکتی ہیں اللہ دنیا میں آخرت میں انہیں ذلیل و رسوا کرے اور جہنم کا ایندھن بنائے، اور اللہ سے دعا ہے دنیا میں اللہ ان کے نقش قدم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حشر کے میدان میں اللہ اصحاب پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔